السلام علیکم. وعلیکم السلام. سندل خٹک, آپ کیا کرتی ہیں زندگی میں ایسا جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہاں ہونا چاہیے؟ بہت کچھ. شرماہٹ اور گھبراہٹ سے تو باہر آئیں, پہلے گھونگٹ میں تھوڑی ہیں. نہیں میں شرما بالکل نہیں رہی. ریلیکس ہو جائیں, کیونکہ دیکھیں چانس ایک دفعہ آتا ہے, موقع ایک دفعہ آتا ہے. بعض دفعہ لوگ آ کے یہاں نروس ہو جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ ہم صحیح طرح بات نہیں کر سکے. اوکے. ٹھیک ہے. آپ کہاں سے آئی ہیں؟ آپ پشاور سے؟ جی. پشاور میں کہاں سے؟ پشاور میں رہتے ہیں لیکن میں ہوں کرک سے. کرک کہاں ہے؟ کرک کوہاٹ سائڈ پہ ہے. کوہاٹ سے 4 گھنٹے کا راستہ ہے آگے. کرک جو ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے, کیسی جگہ ہے, کیا چیز وہاں کی مشہور ہے؟ کرک کے جو لوگ ہیں بہت سمپل لوگ ہیں, گھروں سے نہیں نکلتے. لڑکیاں بہت پردے والی ہوتی ہیں اور موبائل وغیرہ بھی الاؤ نہیں ہوتا ان کے لیے. فرسٹ لڑکی ہوں میں جو کھٹک کاسٹ میں سے آئی ہوں یہاں. آپ کو نہیں لگتا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کے اگینسٹ ہو جائیں گے آپ کے علاقے کے؟ ہو سکتا ہے وہاں تو سنیں مار بھی دیا جاتا ہے لڑکیوں کو اس طرح. اگینسٹ ہیں بھی اور پسند بھی بہت کرتے ہیں اور اگینسٹ بھی بہت. پسند کیوں کرتے ہیں آپ کو؟ پسند میری ویڈیوز لائک کرتے ہیں, مجھے لائک کرتے ہیں. کہاں؟ ٹک ٹاک سے. ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بھی بناتی ہوں میں نا. اچھا. جبھی آپ نے یہ لکھا ہوا ہے بشر لقمان. جی مبشر لقمان. مبشر ہوگا نا, ایم ہوگا نا, بی کیوں لکھا ہوا ہے آپ نے؟ بس اس کو بشر بولو مبشر بولو, بات ایک ہی ہے. تو آپ بھی ٹک ٹاکر ہیں؟ جی. آپ اور وہ جو حریم ہے ہم دونوں فرینڈز ہیں جو ابھی آڈیشن دے کر گئی ہیں, فرینڈز ہیں. اس شو میں آپ دونوں صرف ایسی مستی کرنے یا اپنی ٹک ٹاک کی ویڈیوز کو اور ہیپننگ کرنے آئے ہیں, یا اس شو میں کچھ باقی آپ کو لگتا ہے؟ نہیں, شو میں بس کچھ نہ کچھ تو کر کے جائیں گے. یہ جو مبشر لقمان کا کیس تھا یہ آلریڈی حریم سے ہم سن چکے ہیں. اچھا. آپ مجھے بتائیں کہ کیا تھا کیس, مجھے دیکھنا ہے اس نے جو بات بولی ہے وہی بات ہے یا کچھ اور بات ہے؟ یہ تو آپ مجھے بتائیں. بہت ہنسی آتی ہے آپ کو؟ میری عادت ہے, میں ہنستی ہوں. میت پہ بھی جاؤں تو میں ہنستی ہوں. مجھے اس چیز پہ بہت بےعزت ہوتی ہوں کہ میں بہت زیادہ ہنستی ہوں. کس پہ ہنستی ہیں؟ کسی جنازے وغیرہ پہ جاؤں نا, کسی کے جنازے پہ بھی ہنس رہی ہوتی ہیں آپ؟ جی میں ہنس رہی ہوتی ہوں. تو پہلا چیلنج تو یہ کہ بغیر ہنسے بات کرنی ہے آپ نے. اچھا. اب آپ نے یہ مجھے بتانا ہے کہ یہ مبشر لقمان کا کیا چکر تھا, پھر ہم میچ کر لیں گے کہ آپ نے جو بات بولی اس نے بھی وہی بولی ہے کہ نہیں بولی. ہم وہاں پہ گئے تھے پرائیویٹ جیٹ میں بیٹھنے کے لیے. سامنے مبشر لقمان کا جہاز تھا, تو ہم نے بولا کہ یہ تو مبشر لقمان کا, اس کے وہاں پہ ایک گارڈ تھا, مبشر لقمان کا ہی بندہ تھا. اس نے بولا کہ یہ مبشر لقمان کا جہاز, ہمیں پتہ نہیں تھا. تو ہم نے جب ویڈیو بنانے کے لیے کہا تو پرمیشن انہوں نے شاید لی ہے مبشر لقمان سے, کیونکہ بغیر پرمیشن کے تو کوئی کسی کا جہاز نہیں کھول سکتا. جہاز کھلوایا گیا اور انہوں نے مبشر لقمان سے پھر پرمیشن لی اور انہوں نے بولا ہاں ان کو ویڈیوز بنا لیں یہ لوگ. ہم نے ویڈیوز بنا لی اور ہم لوگ گھر آ گئے. جب گھر آئے تو مبشر لقمان کے اسسٹنٹ نے کال کی اور مجھے دھمکیاں دی. میں نے ریکارڈنگ بھی کر لی تھی اس کی, لیکن وہ ریکارڈنگ جو تھی ڈیلیٹ. کیا دھمکیاں کیوں دی آپ کو؟ کہتے ہیں ویڈیو ڈیلیٹ کرو, اس کی بیوی گھر چھوڑ کے جا رہی ہے, مبشر لقمان کے لیے مسئلہ بن رہا ہے. تو ہم نے کہا, ہم نے پھر معافی بھی مانگ لی تھی کہ ہم اس کی. مبشر لقمان کی بیوی ناراض ہو گئی تھی؟ جی جا رہی تھی گھر سے چھوڑ کے کہ معافی مانگ لو. پہلے انہوں نے بہت پیار سے ہمیں بولا اس طرح, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, لیکن وہ فینس پیج پہ جو تھا وہ ویڈیو اپلوڈ ہو چکی تھی. اور جب ہم نے معافی مانگ لی اس کے بعد انہوں نے ہم پہ FIR درج کر دی. تو اس کے بعد پھر ہم ان کی جو ہے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں اور ان کو بولتے ہیں کہ آپ ثابت کر کے دیں کہ ہم نے کیا چوری کی ہے. اچھا, حریم تو کچھ اور بتا رہی تھی. حریم کیا بتا رہی تھی؟ آپ بتائیں. میں کیوں بتاؤں؟ آپ دونوں بہنیں؟ نہیں, فرینڈز ہیں. کتنے عرصے سے دوستی ہے آپ کی اور کیسے ہوئی تھی؟ 4 سال ہو گئے ہیں, 4-5 سال. کہاں ملے تھے آپ لوگ؟ ایک ایپ پہ. وہاں سے دوستی اتنی زیادہ ہو گئی کہ ساتھ کام کرنا شروع کر دیا؟ جی. تو وہ تو یہ بتا رہی تھی کہ مبشر لقمان نے آفر ماری تھی اور اس نے منع کر دیا. وہ آفر ہم دونوں کو مارتے تھے. تو وہ کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ مبشر لقمان ابھی آپ کو بھی خرید لے گے, بولیں گے کہ ان کو مبشر لقمان ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ مجھے نہیں, خرید اتنا سکے. بڑا کیوں نہیں ہے, جس چینل پہ بھی جاؤ اسی کی چرچے ہیں. ہماری تو سائڈ ہی کوئی نہیں لے رہا. نہیں, سائڈ لینے کی بات نہیں ہے, لیکن ابھی مبشر لقمان اتنا بڑا نہیں ہوا کہ مجھے خرید سکے. اچھا چلو, یہ تو پتہ چل جائے گا. اچھا, آپ کو لگتا ہے مجھے خرید لے گا؟ جی. کیوں آپ ڈفرینٹ چینلز پہ جاتی ہیں تو وہاں یہ آپ کو سننے میں آتا ہے آپ کی ویڈیو روک دیتے ہیں آپ کو؟ ہم نے اتنا کچھ بولا ہے جو انہوں نے ایڈ نہیں کیا, چینل والوں نے ایڈ نہیں کیا. اور آپ کو بعد میں پتہ چلا کہ مبشر لقمان کی وجہ سے نہیں کیا؟ ہاں, اور ہم نے پریس کانفرنس کے لیے بھی ہاف پیمنٹ کر دی تھی اور انہوں نے بولا نہیں, ہمیں مبشر لقمان نے منع کر دیا. اس بندے نے خود بولا جو پریس کانفرنس کرواتے ہیں, انہوں نے بولا مبشر لقمان نے مجھے منع کر دیا, میں آپ لوگ کی پریس کانفرنس نہیں کروا سکتا. نہیں, ایک منٹ, کہاں پہ آپ یہ پریس کانفرنس؟ لاہور میں. لاہور میں آپ نے کہا تھا؟ جی. اور پریس کلب والوں نے آپ کو کہا ہم آپ کی پریس؟ ہم نہیں کر سکتے. نہیں, پریس تو آزاد ہوتی ہے, صحافت تو ویسے تیار بیٹھی ہوتی ہے. نہیں کر سکتے.
آپ کے پاس ثبوت ہے اس چیز کا؟ کال میں بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا آپ کی پریس کانفرنس وہ نہیں کروائیں گے. ہاں وہ یہ ویسے ہو نہیں سکتا پرمیشن نہیں ہے, کیونکہ پریس والے تو رکتے نہیں ہیں. یہ پھر آپ انکوائری کریں نا, ہمارا ساتھ دیں. ایک منٹ, آپ کا ساتھ دیتے ہیں نا, آپ نے کیا پریس کانفرنس میں کیا کیا بولنا تھا بولے, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یہ سب چیزیں آن ایئر جائیں گی. وہ ہم دونوں ساتھ بیٹھ کے بولیں نہیں ساتھ نہیں, آپ نے بولنا ہے, وہ ان کو چھوڑیں. یہی بول رہے ہیں کہ بس اب یہ سب کے سامنے پروف کریں اس چیز کو کہ ہم نے چوری کی, کیونکہ ہم لوگ خالی ہاتھ گئے تھے. چلے ایک کام کرتے ہیں, میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ بول چینل کسی سے ڈرتا نہیں ہے. بول چینل اتنا سب کچھ دیکھ چکا ہے کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ مبشر لقمان ہے یا کون ہے, ہم حق کا ساتھ دیتے ہیں ہمیشہ. تو آپ کو میں موقع دے رہا ہوں, یہ کیمرہ ہے, اس میں آپ سمجھے پریس کانفرنس ہی کر رہی ہیں, شو میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں. آپ کا جو ایک چکر ہے نا کہ یار جس چینل پہ جاتی ہے مبشر لقمان خرید لیتا ہے, یا پھر آپ کی بات اس لیے آگے نہیں جاتی کہ مبشر لقمان کی بہت پاور ہے, یہ گارنٹی میری ہے. اگر آپ کی یہ بات آن ایئر نہیں جائے گی تو میں یہ شو بھی نہیں کروں گا. بس میں یہی کہنا چاہوں گی, مبشر لقمان بغیر پرمیشن کے کسی کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے جہاز کھولے اور ہم اندر جا کے ویڈیو بنائیں. پرمیشن آپ کی طرف سے ملی ہے, ہمیں آپ نے بولا ہے, ہم اندر گئے ہیں, ویڈیو پرمیشن سے آپ کی اپلوڈ ہم لوگوں نے کی ہے. اور سیکنڈ, ہم لوگ خالی ہاتھ گئے تھے, خالی ہاتھ آئے ہیں, اور وہاں پہ سیکیورٹی ہوتی ہے, بغیر پرمیشن کے وہاں پہ ہم انٹر بھی نہیں ہو سکتے. اور دوسرا, ہم نے کوئی چوری نہیں کیا, اب آپ ثابت کر دیں ہماری چوری کو کہ ہم نے سب چوری کی ہے. اور ایف آئی آر میں کیا تھا؟ انہوں نے لاکھوں کی مقدار میں ہمارے کیمرے چوری کیے اور لیپ ٹاپ چوری کیا ہے. پرائیویٹ جیٹ تھا جی, ابھی تو اس کا ایک سر عام ہوا ہے, اس کے تو اور بھی بہت سارے ہیں. جیسے کیا کیا گاڑی ہے اس کے پاس, ایک اور بھی پرائیویٹ جیٹ ہے, کافی ہیں جس میں وہ ہمیں گھماتے تھے اپنے ساتھ. اچھا, مبشر لقمان کے ساتھ آپ گھومتی بھی تھیں؟ جی. تو بتائیں وہ پوری بات, کس نے روکا آپ کو؟ پریس کانفرنس کی آج آپ کو اجازت دے رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں بولے, اور میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہ چیز آن ایئر جائے گی. اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم یہاں سے سلامت واپس پہنچ جائیں؟ ارے کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے, وہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, کوئی اتنا بھی نہیں ہے. ابھی بھی ہمیں ایس ایس پی نے کال کی اور بولا کہ عدالت سے آپ لوگوں کی طرف نوٹس آیا. ہم بیٹھے بیٹھے ابھی یہاں پر لاہور, کراچی, کہاں؟ لاہور. ایس ایس پی نے. ایس ایس پی نے بھی کال کی کیا کہ آپ لوگ کی طرف سے عدالت سے نوٹس آیا ہے. تو حریم نے اس کو بولا کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمارا کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا. تو کیا نوٹس کیا ہے؟ ویڈیوز, ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں نا اس کے لیے, اور چوری کی ابھی تک, وہی کہ چوری کی انہوں نے میری چیز. آپ نے کاؤنٹر ایف آئی آر کیوں نہیں کروائی ابھی تک؟ ہم نے ایس ایس پی کو درخواست دی ہے. کیا نام ہے ایس ایس پی کا جس سے بات ہو رہی ہے؟ نام نہیں پتا مجھے. ان کو درخواست دی ہے, انہوں نے کہا کہ میں آپ لوگ کو دن نکال کے آپ لوگ کو بلا کے پوچھ لوں گا کہ کیا یہ بات ہے, پھر مبشر لقمان کو بلا لوں گا. لیکن ایس ایس پی نے ہمیں دوبارہ بلایا نہیں, اور آج کال کر کے بولتے ہیں کہ عدالت سے آپ لوگ کی طرف سے نوٹس ہے. نوٹس آیا تو اب کیا کریں؟ ہم نے کال بند کر دیا کہ بات سنے بغیر. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ اتنے بڑے جھمیلے میں جو آپ لوگ پڑھتے جا رہے ہیں, نہ اس کا فائنینشیل فائدہ وہ ہے؟ خود پنگے لے رہے ہیں نا, مبشر لقمان خود پنگے لے رہے ہیں. کیوں میسج کرتا ہے ابھی؟ میں تو چلے گئی تھی پشاور میں, پھر یہاں پہ کسی کام سے آئی تھی, تو میں اٹھی ہوں تو دیکھا میرے دونوں نمبر پہ اس نے میسج کیا ہے, اور حریم کے بھی دونوں نمبر پہ میسج کیا ہوا تھا اس نے. ہم جو ویڈیوز بناتے ہیں نا اس کی بھی اس نے کیسٹ بنا لی. تم اتنے فری بیٹھے ہوئے, تم ہماری ویڈیوز دیکھتے ہو اور پھر وہ کیسٹ بناتے ہو اس کی. کیسٹ کیا مطلب؟ اس نے سی ڈی بنائی نا, اور چینل والوں کو دی کہ ان کے ایڈریس, ہمارا ایڈریس تو پتہ نہیں تھا, چینل والوں نے کال کی کہ آپ لوگ ایک اور نوٹس آیا ہے, یہ آپ لوگ اس کے بارے میں ویڈیوز وغیرہ بنا رہی ہیں, تو یہ سی ڈی اور یہ لیگل. اچھا, معاملے کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ یا سیٹل کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے بدنام کیا, ہر بندہ چور چور بول رہا ہے, وہ ثابت کرے ہم نے کیا چوری کیا. اگر ثابت نہیں کر سکتا تو اب بولے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا, یا کچھ بھی بولے, لیکن یہ بتائے کہ ہم نے چوری نہیں کی. آپ نے واقعی چوری نہیں کی؟ چوری کس چیز سے کرتے؟ چوری کرتے تو ابھی یہاں بیٹھے ہوتے, اس لیے شو میں آتے. نہیں, ایک منٹ, چوری آپ نے نہیں کی تو اتنا بڑا الزام کیوں لگایا؟ اور ابھی آپ نے کہا کہ مبشر لقمان آپ کو اپنی گاڑیوں میں گھماتے تھے, یہاں وہاں گھومتے پھرتے تھے اور آفر کرتے تھے, کھانے پہ بلاتے تھے, کھانے پہ نہیں گئے تو بس اس نے یہ. نہیں, تو مبشر لقمان سے پہلی دفعہ آپ لوگوں کی ملاقات باہر ایک جگہ پہ ہوئی تھی, پبلک پلیس میں ہوئی تھی, پھر آپ ان کی گاڑی میں نمبر ایکسچینج ہوا, پھر وہ مجھ پہ. اور نمبر کس نے مانگا تھا؟ اس نے مانگا تھا, مبشر لقمان نے خود. جی, آپ کا نمبر؟ دونوں کا, ہم دونوں کا مانگا تھا کہ آپ کا نمبر مل سکتا ہے, ہم نے دے دیا. کہاں مانگا تھا یہ؟ یار میں لاہور کی جگہ کو اتنا نہیں جانتی. ٹھیک ہے, کہیں کیفے میں تھے؟ باہر پبلک پلیس تھی. مطلب وہ پبلک پلیس پہ مبشر لقمان خود آیا؟ ہاں, وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, سب گیدرنگ وغیرہ ہوئی تھی, وہاں پر وہ آئے تھے, ایک ایونٹ تھا. اس ایونٹ میں وہ خود آیا آپ کے پاس اور آپ کو کہتے ہیں کہ نمبر, یا اپنے اسسٹنٹ کو بھیجا؟ نہیں, وہ خود ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے. اور کیا بولا انہوں نے؟ ایونٹ وغیرہ چل رہا تھا, بات چیت ہوئی, حریم کو تو جانتے تھے وہ. مطلب آپ کو لگتا ہے آپ اتنے پیارے ہیں کہ مبشر لقمان نے بولا کہ دے دے نمبر؟ آپ کو پتا ہوگا ہم پیارے ہیں. نہیں بتائیں نا, میں نے تو ابھی دیکھا ہے نا, مجھے نہیں پتا کتنے پیارے ہیں یا نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں مبشر لقمان کے یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں, اس نے نمبر مانگا, نمبر مانگنے کے بعد پہلی دفعہ کہاں آپ کو لے کر گئے وہ؟ مجھے لاہور کی جگہ کا نہیں پتا. نہیں, گاڑی میں لے کر کہیں گھمانے لے کر؟ ہاں. آپ اور حریم تھے؟ جی. پھر کیا بات ہوئی؟ وہ میرے ساتھ اتنی بات چیت نہیں تھی, حریم کے ساتھ ان کے زیادہ بات چیت تھی.
بس. اور اس دفعہ ہم لوگوں نے انکار کیا تھا کھانے سے ان کو. آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ انہوں نے بار بار گھما رہے تھے, ایک دفعہ آپ نے منع کر, بار بار نہیں, ہماری تقریباً دو بار ملاقات ہوئی ہوگی. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں, مجھے بتا دیں تاکہ آپ کی پریس کانفرنس والی چیز ابھی جلدی ختم کریں, کہ جہاز کی جو پکچر ہے مبشر لقمان صاحب کی, وہ آپ نے جب جو بھی پکچر یا ویڈیو ڈالی اس وقت مسئلہ نہیں تھا, اس کے بعد انہوں نے اس کے بعد ملنے کے لیے کیونکہ آپ نے منع کر دیا, تو اس کے بعد جو ہے مبشر لقمان نے آپ کو وہ غصے میں آ کے سارا کیس کیا. پہلے اس کے اسسٹنٹ نے کال کی. اسسٹنٹ نے کیا بولا؟ اسسٹنٹ نے بولا تمہیں میں گھر سے اٹھوا لوں گا, تم جانتی نہیں ہو میں کون ہوں, اور مبشر لقمان کون ہے, اس کے ساتھ وہ صافی ہے, وہ بہت بڑا بندہ ہے, تم لوگ کو اٹھا لے گا, گولی مار دے گا تم لوگ کو. تو گولی مار دے گا؟ ہاں, بہت زیادہ دھمکیاں دی تھی مجھے. میں نے ریکارڈنگ کر لی تھی اس کے موبائل. آپ کے پاس ریکارڈنگ سیو ہے؟ ہاں, پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس. چلے کافی سارے ثبوت اس کے ہیں ہمارے پاس. نہیں, یہ والی ریکارڈنگ تو ہمیں چاہیے ہوگی جو آپ نے ابھی بولا ہے,